پہلے تو جاگنا کیا تھا، پہلے وہ آئینی ترمیم نے جگایا، پھر ایوان صدر نے جگا دیا کہ صبح 8 بجے آ جائیں، پھر 6 بجے آ جاؤ۔ ابھی تو ہم اسمبلی سے نہیں نکل رہے تھے تو وہ پھر انہوں نے سائن بھی کر دیے اور ہم سارے انتظار ہی کرتے رہ گئے اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہاتھ میں آ گیا۔ بہرحال میں نے آپ کو بدھ والے دن کہا تھا کہ دھوبی پٹڑا کس طرف ہوگا، مولانا جدھر چاہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے دیکھ رہے ہیں، سارا جو ان کا مجمع ہے نا یوٹیوبرز کا، وہ مولانا کے اوپر دشنام ترازی پہ اترا ہوا ہے اور اپنی پارٹی پہ کہ آپ لوگ اس کے ہاتھ کھیلتے رہے، نہ تحریک چلا سکے نہ کچھ کر سکے، اور گیم ڈال دی مولانا نے۔ مولانا نے اپنا نام بھی دے دیا ہے اس اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو سینٹ سے دینا تھا، اور ادھر بھی دے رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی دے رہے ہیں، بخوشی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا تو وہی کام ہے نا کہ جس دن نیب کا کیس لڑ رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ یہ بالکل بحال نہ کریں اور فیصلہ خلاف آیا تو احتساب عدالت میں سب سے پہلے بینیفیشری ہونے کے لیے چلے گئے۔ صبح تک دلائل دے رہے تھے کہ جی بالکل نہیں، آئینی ترمیم ہونی چاہیے، اور جب سپریم کورٹ میں کیس لگا تو کہتے ہیں کہ اب آپ سن نہیں سکتے، اب تو اس کو آئینی کورٹ میں بھیج دیں۔ مطلب ہر طرح کھیلنا بھی ہے، کودنا بھی ہے، چونکہ چیمبر سے جج لانے ہیں۔ یہ آج کا دن عدلیہ نے اپنی نیچے سے ٹاپ کی کارکردگی کی وجہ سے دیکھا ہے۔ اگر یہ فیصلے کر رہے ہوتے انصاف پہ مبنی، قانون پہ مبنی، چہرے دیکھ کے نہ کر رہے ہوتے، انصاف اور قانون دیکھتے، یہ مکمل یکسوئی سے کسی ایک پارٹی کو انصاف نہ فراہم کر رہے ہوتے بلکہ انصاف سے کر رہے ہوتے، تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ عدلیہ کی طرف اس طرح دیکھتا، کیونکہ یہ پارٹی بازی میں رہے اور انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ یہ وکلا اور ججز یہ مل کے کھیلتے تھے، اپنی فیسیں بٹورتے تھے، جبھی تو لوگ کہتے تھے کہ جج کر لو وکیل نہ کرو، اور چیمبروں سے ججز کی چٹیں۔ یہ شاخسانہ ہے آج ہماری عدلیہ کے المیہ کا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ جو 27 لاکھ کیسز ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اپنی من مرضی کرنی ہے، اور دیکھیں نا ثاقب نثار صاحب 15-20 سال کے لیے چیف جسٹس طے کر گئے تھے کہ کون کس طرح آئے گا، جونیئر سینئر لگا کے بیٹھ کے شطرنج کی بازی کی طرح وہ سپریم کورٹ میں تعیناتیاں کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی یہ روایت ڈالی کہ جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، جو اب سینیارٹی کی بنیاد پہ منصور علی شاہ صاحب کا فارمولہ لاہور ہائی کورٹ میں سب سے پہلے لاگو ہوا۔ جسٹس عالیہ نیلم اسی سینیارٹی فٹنس کہ آ کے سب سے سینئر سائڈ پہ ہوئے، باقی اس کے اوپر عالیہ نیلم تیسرے نمبر سے آئیں۔ تو اب وہ آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں بھی لگ گیا ہے کہ اب آپ پینل دیں گے۔ تو اب تو بڑی بحث ہو رہی ہے نا جی کہ پہلے دو تو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ ان کو لیں گے نہیں، اور تیسرے یحییٰ افریدی ہیں، وہ بھی منصور علی شاہ صاحب اور یہ دونوں، اور تیسرے اطہر من اللہ ایک ہی لا چیمبر سے ہے نا، جس کو وہ لا فرم ہے، ان سب کا ایک ہی چیمبر تھا، اور تینوں مختلف ہائی کورٹ سے آئے اور یہاں پہ سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے۔ اور منیب فاروق کو وہ لے کے، وہ جسٹس منیب اختر کو وہ لے کے آئے ثاقب نثار صاحب، چونکہ خالد انور صاحب کے وہ عزیز تھے اور وہ ان کے شاگرد تھے اور ان کے سیکرٹری بھی تھے، تو چوتھے نمبر سے اٹھا کے ان کو سندھ ہائی کورٹ سے اس لیے لائے کہ وہ پہلے چیف جسٹس بن جائیں اور یحییٰ افریدی بعد میں بنے۔ اب یہ قسمت کی بات ہوگی، اگر یحییٰ افریدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس 12 رکنی اسپیشل کمیٹی سے تو پھر چیف جسٹس وہ ہوں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو امین الدین ہوں گے، اور پھر آئینی کمیٹی کے سربراہ تو قاضی فائزی صاحب بنا کے جائیں گے، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنائیں گے، ایک اوپر ادھر ہو جائیں گے اور ایک ادھر ہوں گے۔ لیکن بینیفیشری کیا ہے، مطلب اس سے حاصل کیا ہوا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومت اس لیے کام نہیں کرتی کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے، سب وقتی فائدے کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ عدلیہ سمیت میں بتا رہا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ سمیت بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ لانگ ٹرم اس سے فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، آج کیا ہونا ہے، کیسے ٹھیک ہونا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ اور ابھی آگے آپ کو بتا دوں کہ ترمیم آ رہی ہیں۔ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں خبر، فیصلے، یہ جو ہے نا یہ اچھا برا یہ بھی تجزیہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے 14 مئی کے الیکشن نہیں کرا سکی نا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے جو میں بار بار کہتا تھا 27 صفحے کو ہم کہاں لے جائیں، کسی کو سزا دی نہیں دی۔ مطلب جب اس طرح کے فیصلے دیں گے، جب صرف ایک پارٹی کی محبت میں فیصلے آپ کے آئیں گے، اور آپ جہاں آپ کی مطلب اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے، فیصلے میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ جی یہ آئین قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو مخصوص نشستیں میں نے کہا تھا اس پہ عمل نہیں ہوگا، تو نہ ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن وہ سیٹیں دے رہا ہے، اب آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اگلی آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں تو بالکل بھی ضرورت نہیں رہنے کی، کیونکہ مخصوص نشستیں آ چکی ہوں گی، اور مخصوص نشستیں کے پی میں بھی ملنے جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اور سینیٹر اور بھی آ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم تو تھوک کے حساب سے آئیں گی، اب ایک اکٹھا پیکج آئے گا جو لمبی دیر بھی نہیں چلے گا کہ بھئی کتنے عرصے بعد بنے گا، وہ تیار تو ہے نا، اس کی ری شیپنگ ہونی ہے، اور وہ آ رہا ہے، اور ملٹری کی کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ بھی آئے گا۔ اب یہ کیسے روک سکتے ہیں یہ سیاستدان اگر اکٹھے ہوں؟
یہ جو بار بار ایک ہی پارٹی ساری وہ ہے گیٹ نمبر 4 یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں سارے رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہیں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہیں جانا چاہتے ہیں. تو یا تو پھر یہ بنائے نا اپنے آپ کو کہ جی ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ہم نہیں ہیں، ہم ٹھوک کے کھڑے ہیں اور ہم آپس میں بات کریں گے. آپ نے پی ٹی آئی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ساروں نے لیجیٹیمائز کیا کل سینٹ میں 4 ووٹ مخالفت میں ڈال کے، اور علی ظفر صاحب نے مبارکباد بھی دی اسحاق ڈار کو. مطلب یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو مخصوص بیوقوف بناتے ہیں، ڈی چوک میں لا کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ بڑے شہ سوار ہیں وکلا کے، وہ کہتے ہیں میری تجربے اور قابلیت کا فائدہ یہ ہے کہ میں ڈی چوک میں گرفتار ہو جاؤں تو میں پھر کیسے تحریک چلاؤں گا؟ آپ چلوا لیں تحریک. ہو گئی ہے نا تحریک ساروں کے ہاتھ میں. اچھا، وکلا کی اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے کہ وہ ظاہر الیکشنز آ رہے ہیں بارس کے، سپریم کورٹ بار کے بھی آ رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کو اب شو کرنا پڑے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف فضل الرحمان صاحب نہیں اس کے مخالف تھے، فوجی عدالتوں کے بلاول بھی، پیپلز پارٹی بھی. ظاہر اب کھل کے وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کندھا مولانا صاحب کا استعمال کیا گیا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ترمیم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر مولانا بھی آرام سے بیٹھیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے نہیں پتا کل کو وہ سیٹیں ملنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھ جائیں. اور ابھی ایک اور چیز باقی ہے، میں آپ کو بتاؤں. جی وہ کیا؟ مولانا جب آخری وقت پہ اڑے ہوئے تھے وہ صرف ایک چیز پہ اڑے ہوئے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کریں. ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. اب اگر نہیں ہوں گے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو مطلب اطلاع دے رہا ہوں اور بڑے باوثوق انتہائی ذمہ دار ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو نوٹیفیکیشن وہ نہیں کرا سکے، وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرا سکے. اور کوائٹ پاسبل ہے کہ مولانا کی مانی گئی تو شاید یحییٰ آفریدی اس کے بھی دوسری آئینی عدالت کے بھی آئینی بینچ کے بھی سربراہ. بہرحال دیکھتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. اسی سوال پر فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی اور وکلا برادری کا پارا دکھائی دے رہا ہے. قانونی چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا، مگر اس وقت حالات 2007 سے مختلف دکھائی دے رہے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے. وکلا برادری بھی اس معاملے پر تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے. اسی سے متعلق یہ سوال نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ مشن امپاسبل مکمل ہو گیا، کس کو فائدہ کس کو نقصان. اب یہ جو ملک گیر تحریک چلانے کا کہا گیا ہے، عدلیہ بحالی تحریک کی طرز پر کوئی نئی تحریک شروع ہو سکتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور وکلا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو سکیں گے؟ اچھا دعا دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو اوور آل جو بھی اس رول رہا ہے جو اس پورے ایپیسوڈ میں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈس آرگنائز نظر آتی ہے، ڈس جوائنٹڈ نظر آتی ہے، وہ کلو لیس نظر آتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور عمران خان کے ساتھ جو میٹنگز جو ہیں وہ اس کے اوپر پابندی لگا کے بالکل ہی پی ٹی آئی کو کلو لیس کر دیا گیا ہے. ریاکشن دیکھ لیں کہ جو ترمیم کے اوپر جو ریاکشن جس طرح کا آ رہا ہے تو وہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ کوئی ریاکشن سامنے آ رہا ہے. ہر ایک اپنا اپنا ریاکشن جو ہے وہ دے رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کسی ایسی سچویشن میں ہوگی، اسپیشلی ایسے ٹائم پہ جبکہ مولانا صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی اس آئینی پیکج کی اور ان ترامیم کی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے. اس میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس میں میرے خیال میں قصور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی پہ اس طرح سے حاوی ہیں کہ انہوں نے کوئی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی میں آئی نہیں جو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ فیصلے کر سکے. تو اس وقت ایک چیز ہے وہ ہے جو وکلا ہیں، وکلا کی طرف سے ریاکشن جو ہے وہ سخت آ رہا ہے سامنے. تو دیکھنا ہے کہ آگے مستقبل میں جو ہے وہ کیا وکلا جو ہے وہ ایک افیکٹو تحریک جو ہے وہ شروع کر پائیں گے یا نہیں. جی عامر صاحب.